बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि ताकत का महवर अवाम है। अवाम की राय पार्लिमान और आईने पाकिस्तान है। अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का कौमी असम्बली के इन कैमरा इजलास से खिताब। कहा, हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफ़र में भरपूर साथ देगी। आर्मी चीफ ने 1973 के आइन के नफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट और अरकान ने 1973 का आइन बनाने वालों को खराज तहसीन पेश किया। अरकान असम्बली ने तालियां और डेस्क बजाकर आर्मी चीफ के ख्यालात का खैर मकदम किया और खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने फोर्सेस के अफसरान और जवानों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट। कौमी असम्बली इन कैमरा इजलास की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज़ सामने ले आया। MNA असलम भुतानी का खुलकर इजहार ख्याल और कहा कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई काबिल सताइश है। अदालती लिबादे में आइन से दहशत गर्दी करने वालों के बारे में क्या सोचा। इजलास में कहकहे भी लगे और अरकान ने डेस्क बजाकर असलम भुतानी के सवाल की हिमायत की। अवैस कियानी से मजीद अहवाल जान लेते हैं। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में, जब तमाम तर जो सिक्योरिटी के हवाले से जो ब्रीफिंग दी गई, जो सवाल जवाब जो हुए, उसमें असलम भुतानी जो है उन्होंने एक नुक्ता जो है पूरे अस्करी और सिविल कैडेट के सामने उठाया और बिल्कुल उन्होंने खुल के जो है बात की है। उन्होंने कहा कि आपने जो ब्रीफिंग्स दी हैं दहशत गर्दों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो काबिल सताइश हैं, लेकिन जरा उन लोगों के बारे में भी आप लोगों ने क्या सोचा है जो अदालती लबादा ओढ़कर जो है वो आइन से दहशत गर्दी कर रहे हैं। क्या उन लोगों को खुली छुट्टी है जैसे चाहे वो मुल्क को अपने मफादात के लिए जो है वो नुकसान पहुंचाएं। असलम भुतानी का ये कहना था कि जो कहके वहाँ पर लगे और जो वहाँ पर जो अरकान जो शामिल थे, जो उनके हमायत में जो है वफाकी वज़रा ने भी डेस्क बन जाए, लेकिन जो है कहके लगे। उसके साथ जो है असलम भुतानी के सवाल पर जो है जितने अरकान उनके साथ हमरा जो मौजूद थे उन्होंने भी उनको अप्रिशिएट किया, लेकिन उन्होंने ये सवाल उठाया कि बहुत शुक्रिया आपका अवैस कियानी। हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफ़र में भरपूर साथ देगी। ताकत का महवर अवाम है। अवाम की राय पार्लिमान और आईने पाकिस्तान है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी असम्बली के इन कैमरा इजलास से अहम खिताब। आर्मी चीफ की आइन के 50 साल मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट को मुबारकबाद और 1973 का आइन बनाने वालों को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में भरपूर साथ देगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर एनालिस्ट सलीम बुखारी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज एक अहम बात आसिम मुनीर की जानिब से कही गई। उन्होंने बहुत अच्छा ये बात कही है कि हमें नए और पुराने की बहस को अब छोड़ देना चाहिए और हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। क्या कहेंगे इनके खिताब के हवाले से और आज के होने वाले इजलास के हवाले से? मेरे ख्याल से जो तज़किरा आपने किया है कि उन्होंने कहा कि अब हमारे पाकिस्तान की बात होनी चाहिए, ये नए पुराने की बहस छोड़ दें, मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है उन लोगों को जो दावे कर रहे थे कि हमने नया पाकिस्तान बना दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया नए पाकिस्तान के नाम पे पूरे पाकिस्तान की सोसाइटी का, पूरे नॉर्म्स का, हर चीज का, और दावा करते हैं कि ये नया पाकिस्तान है। पहले ही लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया था कि हमें तो वही वो पुराना पाकिस्तान ही चाहिए, हमें वही वापस करते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो आज मेरे ख्याल से जनरल आसिम ने इस बहस के ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया कि इसको आप छोड़ें और हमारे की बात करें, क्योंकि जो पैट्रियाटिक नारा है, जो हुब्बुल वतनी की बात जिससे चल के, वो यही है कि ये हमारा पाकिस्तान है, ये किसी एक इंडिविजुअल के या किसी एक दावेदार का पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान सबका है। तो मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात उनकी जो आज इजलास था उसकी सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी। जी ठीक है, सलीम बुखारी साहब साथ रहेगा। सना बुचा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सना बुचा साहिबा, आप क्या कहेंगी आज के इस खिताब के बारे में? इन कैमरा जो इजलास हुआ है, एक बात तो वाज़े और भी की गई है कि ताकत जिस पर लड़ाई जारी है उसका महवर अवाम है, ये बात वाज़े कर दी गई है। आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल भी मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ जब मुदाखलत करते हैं और काबीना और इजलास में नहीं आते, लेकिन वो फिर ऐसी जगह जाते हैं और फिर उनसे छुप छुप के लोग मिलते हैं,
یہ بھی ہم نے دور دیکھے ہیں اس ملک میں. تو یہ بڑا ایک اچھا پیغام تھا جس طرح سے سپورٹو قسم کا ان کو ویلکم دیا گیا, ٹیسٹ جا کر ان کو بڑی عزت کے ساتھ اور انہوں نے بڑی گفتگو کی, جس طرح سے کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ واز ویری پولیٹیکلی ورڈ وائز ویری کریکٹ رہی. انہوں نے کوئی پوزیشن واضح طور پر نہیں لی, لیکن اپنی جو ان کی پوزیشن ہے جس طرح سے سیکورٹی کے حوالے سے جو معاملات ہیں اور جس طرح سے وہ آئین کے آگے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو نمائندے ہیں عوام کے وہی ڈسیشن دیتے ہیں. تو عوام کے نمائندے تو وہی ہیں جو پارلیمنٹ ہیں, وہ تو نہیں ہے جو زمان پاک میں, وہ تو عوام کا مینڈیٹ لے کر یہاں سے باہر چلے گئے. اور جس طرح نئے اور پرانے پاکستان کو بھی ایک طرف میرا خیال ہے ڈسکشن کو اینڈ کر دیا ہے. تو آئی تھنک یہ تمام چیزیں بڑی خوش آئند ہیں, لیکن بس اس چیز کو یہ نہیں بنانا چاہیے کہ پاور اسٹرگل ہو رہی ہے کہ ایک ادارہ ان کے ساتھ ہے اور ایک ادارہ ان کے ساتھ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ جو سوال اٹھایا گیا محسن دعوت صاحب کی طرف سے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ معاملہ صرف دہشت گردوں سے نمٹنے کا تو اس ملک میں نہیں رہا. اس سے زیادہ گمبھیر جو معاملہ ہو گئے جو یہاں بیٹھ کے لاہور میں ہو رہے ہیں, وہ جو طالبان کے حوالے سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے, آپ کے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ وہ بنی گالا زمان پاک میں موجود ہیں, اور یہ طالبان ہیں جو وہاں پر بھی نظر آ رہے ہیں, اور یہ طالبان کو کس طرح سے انٹر ہونے دیا, ری انٹری کیسے ہوئی ان کی, کس کی پالیسی تھی, کون ذمہ دار ہے. تو ان تمام تر چیزوں کے سوالات میرا خیال ہے اچھا کیا پارلیمنٹ نے فورم سے ان کا جواب مانگا ہے, اور اسی فورم کو جواب ملے گا. اب یہ کاغذات کے اندر بیٹھ کے باتیں نہیں ہوں گی, بند کمروں میں باتیں نہیں ہوں گی, جس کا اختیار ہے وہ اس کو استعمال کرے, اور پارلیمنٹ کا اختیار یہی ہے, اور آرمی چیف کا اختیار یہی ہے جو آج انہوں نے بتایا ہے. اور سیکورٹی کے حوالے سے وہ امداد دیں گے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹارگیٹ اٹیک کریں گے, کوئی نیا آپریشن بھی لانچ ہوگا. آل دیز تھنگز آر ویری گڈ. آئی تھنک یہ بڑا پوائنٹ جانا چاہیے, سب کے لیے ایک ہونا چاہیے انڈرسٹینڈنگ اور میسج کہ کوئی کسی سے مذاکرات کرنے کی نہ کرے, اور جو عوامی نمائندے ہیں وہ تو ترقی کریں, اس کو سب فراہم کریں. بالکل انہوں نے صحیح کہا ہے کہ عوامی نمائندے جو ہیں وہ عوام اور آئین کے محافظ ہیں, اور انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. میاں طاہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. میاں طاہر صاحب, آپ کیا کہیں گے آج کے ہونے والے اس اجلاس کے حوالے سے؟ اجلاس میں جو سب سے اہم بات جس پہ آپ بات بھی کر رہے ہیں وہ تو آرمی چیف کی گفتگو ہے, اور بڑی دل موہ لینے والی گفتگو ہے. میں تو بڑا متاثر ہوا ہوں, بڑا خوش بھی ہوں اور بڑا شاد ہوں کہ آرمی چیف کی زبان سے ایسے الفاظ کہاں سننے کو ملتے ہیں. زبان ہی ترس گئے تھے کہ کوئی آرمی چیف اس طرح کی بات بھی کرے, کوئی عوام کی بات بھی کرے, کوئی عوام کی طاقت کی بات بھی کرے, کوئی عوام کے نمائندوں کی بات کرے, کوئی عوام کے نمائندوں سے بننے والی پارلیمنٹ کی بات کرے, اور اس پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کرے, اور آئین اور قانون کی بالادستی کو تسلیم کرے. تو بہت خوش آئند ہے, میں تو اس کو بہت دل کی گہرائیوں سے ویلکم کہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ سوالات ہیں, وہ یہ ہیں کہ نیا اور پرانے پاکستان کی بحث ہم نہیں کرتے, لیکن جو نئے پاکستان بنانے والوں ان کا بھی تو کوئی حساب ہوگا. کیا ان سے بھی کوئی حساب لیا جائے گا؟ آرمی چیف صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ نئے پاکستان بنانے والوں کے لوگ جو تھے وہ انہی کے ادارے سے لوگ تھے. انہوں نے ہی عوام کے ووٹ کو چرایا تھا, جو عوام کی رائے کو چرایا گیا تھا, آر ٹی ایس بٹھا کے اور کسی ایک پارٹی کو جتوایا گیا تھا. جب عوام کی رائے پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا, ان سے بھی کوئی حساب ہوگا. ان سے حساب ہوگا جنہوں نے ایک تجربہ کیا اور پاکستان کی معیشت کو آج اس حالت پہ لے آئے کہ آئی ایم ایف سے ہمیں گارنٹی چاہیے ہوتی ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. کیا ان سے کوئی حساب ہوگا؟ کیا جو اکنامک کمیٹی کے نیشنل اکنامک کمیٹی کے جو آرمی چیف بنے تھے, ممبر بنے تھے, اور وہ پوری دنیا میں دورے کرتے پھر رہے تھے اور کہتے تھے کہ ہم معیشت کو اٹھائیں گے, اور میرے کہنے پہ لوگ جو ہیں وہ فنڈز دیتے ہیں, ممالک فنڈز دیتے ہیں, ان سے بھی حساب ہوگا کہ وہ کہاں گئے اور کہاں گئی آپ کی وہ معاشی ڈپلومیسی اور باقی چیزیں. اور کیا جو ان کے دور کے بنے ہوئے جو باقی اداروں میں جو پھیلے ہوئے جو ان کے لوگ ہیں ان کو کرٹیل کیا جائے گا؟ آج اسلم بطانی کا سوال بہت پرٹیننٹ تھا. انہوں نے کہا کہ عدالتی لبادے میں جو دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آئین کے ساتھ دہشت گردی کی ہے, آپ باقی دہشت گردوں کو اس سے تو نپٹیں گے, ان سے بھی نپٹیں گے. کیا یہ ہم سوال کرنے کے لیے حق جانب نہیں ہے کہ جو دہشت گردوں کو دوبارہ سے اس ملک میں لانے والوں کے سے کوئی پوچھ گچھ ہوئی؟ کیا ان جرنیلوں سے بات ہوئی, جنرل فیاض حمید سے, جنرل باجوہ سے, کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں ٹی ٹی پی کو واپس لائے, کیوں ان سے مذاکرات کیے, کیوں ان کی آبادکاری کا سوچ رہے تھے؟ کیا اس عمران خان سے کسی نے کو پوچھا؟ کیا اس عمران خان سے کسی نے کوئی حساب لیا؟ یہ بھی سوالات ہیں, اور آرمی چیف کی ان سب باتوں کا ہم دل کی گہرائیوں سے, اتھاہ گہرائیوں سے ویلکم کہتے ہیں. لیکن ان سوالوں کے ساتھ
اور پھر جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے 5th جنریشن وار لڑ رہے ہیں ان کے خلاف بھی ظاہر ہے کہ آپریشن آپ کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ کہیں نظر تو آئے. اور جنہوں نے وہ بت تراشے تھے جو آج اس ریاست اور اس کی ریاست کے نظریاتی سرحدوں پہ حملہ آور ہیں اور آپ کے ادارے پر حملہ آور ہیں اور پاکستان پہ حملہ آور ہیں باہر بیٹھے ہوئے لوگ، ان کو بنانے والوں سے بھی کبھی پوچھا؟ کیا ان سے بھی کبھی کوئی سوال ہوگا؟ کیا وہ بھی کہیں کٹہرے میں نظر آئیں گے؟ ایک ریٹائرڈ جنرل پکڑا گیا تھا تو کار یہاں مچ گئی تھی. تو کیا پھر اس طرح سے اگر چلتا رہا اور پھر معافیاں ملتی رہیں تو پھر نئے اور پرانے پاکستان پتہ نہیں کون کون سے پاکستان کی بحثیں پھر سے شروع ہو جائیں گی. تو آصف منیر صاحب سے دستبستہ گزارش ہے کہ جناب آپ کی باتوں پہ ہمیں پورا یقین ہے اور 100% یقین ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد بھی نظر آنا چاہیے. بالکل، بہت شکریہ میاں طاہر صاحب. کافی اہم سوالات ہیں جن کے جواب بھی عوام کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب، ثنا بچا صاحبہ اور میاں طاہر صاحب اہم معاملے پر اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. یہ اپنا چیف لا کر 2035 تک کا پلان بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے سیاسی طور پر سوچتے ہوئے عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا. سابق صدر آصف علی زرداری نے ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ سابق آرمی چیف کے بارے میں ان کا کہنا تھا. جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ وہ 5 منٹ میں مارشل لاء لگا سکتے ہیں. میں نے کہا بسم اللہ. شیر کا درخت پر چڑھنا آسان ہے، اترنا نہیں. شہباز شریف نااہل ہوئے تو سندھ کے ڈومیسائل والا وزیر اعظم بن سکتا ہے. میرے اور عمران خان کے ڈومیسائل کا فرق ہے. عمران خان مقبول نہیں، اس کے پاس بیچارے بچے ہیں جن کو وہ تنخواہ دیتا ہے. ہمیں الیکشن پر نہیں، ٹائمنگ پر اعتراض ہے. سپریم کورٹ نے گورنر اسٹیٹ بینک کو براہ راست الیکشن فنڈز جاری کرنے کا حکم دے دیا. الیکشن فنڈز جاری نہ کرنے پر عدالت کا برہمی کا اظہار. عدالت کا کہنا تھا کہ حکومت کے مختلف اکاؤنٹس میں 1 ارب 40 ارب روپے موجود ہیں. وزارت خزانہ کو 18 اپریل تک عمل درآمد رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا. تفصیلات اس رپورٹ میں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز.